बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी। एक और ऑडियो लीक हो गई है और उस ऑडियो लीक से ये पता चल रहा है कि इमरान खान की नींदें हराम है, टांगें कांपी हुई हैं गिरफ्तारी के डर से। वो ऑडियो लीक किया है, उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा एक सबसे अहम खेल इस वक्त शुरू हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसी कैंपेन स्टार्ट की है कि वो तमाम जजेस जिन्होंने नून लीग के रहनुमाओं को और दीगर लीडरशिप को जलील करने में अहम किरदार अदा किया, उनकी मट्टी पलीट की जाए। उस हवाले से बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि अब किस किस की ऑडियो लीक होने वाली है, कौन कौन रुस्वा होने वाला है, किस किस का खेल बेनकाब होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा कराची के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, आपको पता है काफी अमवात हो गई हैं, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और नजम सेठी की एक इंतहाई बेहुदा सी एक ट्वीट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ क्या रोना रो रहे हैं, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की एक ऑडियो लीक हुई है। वो ऑडियो आप सुने, आपको फिर अंदाजा होगा कि किस तरह चल रहे चीजें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा था, मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं। वो आज रात को डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। आपने सुना कि पहले वो पूछ रही हैं कि इन्होंने की इरादे ने, यानी क्या इरादे का मतलब ये है कि खान साहब बहुत ज्यादा कंसर्न है। खान साहब जानना चाहते हैं कि इनको गिरफ्तार करने का कोई मूड है या नहीं है। और इमरान खान उस अफसर से उम्मीद लगाए बैठे हैं, सीसीपीओ से, कि शायद अगर हुकूमत उसको गिरफ्तार करना चाहे तो ये शेर का बच्चा सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर जो है वो सीसा पलाई दीवार बन जाए उनकी गिरफ्तारी के रास्ते में। अब आप ये देखें कि हर रोज हमें भाषण दिया जाता है कि अमीरों के लिए अलग इंसाफ, गरीबों के लिए अलग इंसाफ। यहाँ बदकिस्मती देखें, एक गरीब आदमी के ऊपर जब कोई मुकदमा होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक वकील करवाता है, लेकिन ये ताकतवर लोग एक वकील और साथ में एक जज भी करते हैं। और ये सारे का सारा खेल ऐसा ऐसा बेनकाब हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो मखसूस बेंच जो मुसलसल तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहा है और नून लीग के खिलाफ फैसले कर रहा है, उनकी ऑडियोज रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वो ऑडियो भी बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाली हैं। आप हालात देखें कि एक पार्टी स्टैब्लिशमेंट को रगड़ा लगा रही है, इदारे को लगा रही है और ठोक बजा के लगा रही है। दूसरी पार्टी ने अब अदलिया को जलील और रुसवा करना शुरू कर दिया है और पूरे मुल्क के अंदर सियासतदान तो पहले ख्वार हुए थे, अब अदलिया के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गया है, फौज के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। और इस तरीके से अब लगता है ऐसे है कि यहाँ पे किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये लोग इस मुल्क को जो है बिल्कुल ही डबो के छोड़ेंगे। और ये लोग जिन्होंने सिस्टम को ठीक करना है, जिन्होंने इंसाफ दिलवाना, जो इंसाफ के नाम पे आए हैं, जो गिरफ्तारियां और जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, इनके आप देख लेंगे इनकी टांगे कैसे कांप रही हैं। ये खुद अफसरों को फोन कर करके खान साहब के पैगाम दे रहे हैं कि जी खान साहब बहुत ज्यादा कंसर्न है, आज इनका क्या प्लान है, आज रात हम बड़े सुकून से गुजार लेंगे या नहीं गुजार लेंगे। वहां पे आप जमान पार्क के अंदर जाके देखें कि क्या वहां पे एक मेला लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं डंडे लेके, पता नहीं वो डंडे उन्होंने फौज पे चलाने हैं, रेंजर्स पे चलाने हैं, पुलिस पे चलाने हैं, एफसी पे चलाने हैं, किस पे वो डंडे चलाएंगे और किस तरीके से कैसे ये सारी चीजें होंगी। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूं कि जो जेल भरो तहरीक है उसके लिए इमरान खान के पास तो मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर, वो बड़े आराम से गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो बेतहाशा कारकुन है उनको कानून की खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी, उनको जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके साथ दस्तों गिरबान होना पड़ेगा और अपने ऊपर मुकदमात बनवाने पड़ेंगे। जब कोई मुकदमात बनवाने के बाद गिरफ्तार होगा तो फिर उसकी रिहाई
اتنی آسان نہیں ہوگی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو جیل برو تحریک ہے اس کا نتیجہ آپ سمجھ لیں کہ وہی ہوگا جو عمران خان کی سول نافرمانی کی تحریک کا ہوا تھا۔ اب ایک اور نئی بات سن لیں آپ، خواجہ آصف صاحب کی پہلے بات سن لیں پھر جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اس کی آڈیو میوٹ ہوئی ہوئی ہے، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ملک ہمارا ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور ہم ایک ڈیفالٹ ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب ان سے بندہ پوچھے کہ یار تم کیا چاہتے، کیا ہو، کیا لوگوں کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملک کو بحران سے نکال لیں گے، آپ کو 8-9 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو یہ رونا روتے ہوئے کہ ہم نے اس ملک کو بحران سے، ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، مشکل فیصلے کر کے، مشکل فیصلے کرنے کے بعد، عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھانسنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ملک ڈیفالٹ ہو گیا، ہم تو ڈیفالٹ ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب بہرحال اس وقت تو نون لیگ کو بھی دیکھ کے ترس آتا ہے، بہت ہی برے حالات ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید شہباز شریف لیڈر ہے، ایسے لیڈر وہی ہے، اور اب اس کے بعد مریم لیڈر ہے، لیکن نواز شریف ہی ہے، جس شخص نے خود اپنے ہاتھ سے پارٹی بنائی اور اس کی جو ٹیم تھی اور جس طریقے سے ابھی تک وہ سیاست کرتا آ رہا تھا۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ انتہائی منتشر ہوئی ہے، بہت ہی مایوسی کا شکار ہے، اندر توڑ پھوڑ چل رہی ہے، کچھ نظریاتی ہوئے ہیں، کچھ جذباتی ہوئے ہیں، کچھ جوش و ولولے کے اندر مریم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کچھ مفاد پرستی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کچھ عدلیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پوری کی پوری نون لیگ جو ہے وہ اس وقت تتر بتر ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کراچی حملے کی۔ کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور 4 اموات کی خبر اور تصدیق ہو چکی ہے، لیکن جو بیہائنڈ دا سین خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق کیجویلٹیز 12-13 ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک نازک معاملہ ہے، اس کے اوپر یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن کے چراغ جو ہے وہ بجھ گئے ہیں گھروں کے، اور جن کے گھروں کے کمانے والے چلے گئے ہیں، جن کے باپ چلے گئے ہیں، جن کے بھائی چلے گئے ہیں، جن کے بیٹے چلے گئے ہیں، ان کے لیے زندگی کے اندر بہت ہی مشکل حالات ہیں اور وہ ساری زندگی اس کمی کو فیل کریں گے۔ لیکن بحیثیت قوم اگر دیکھا جائے تو ایک حادثے کو سے اجتناب کر لیا گیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ سیکیورٹی لیبس کے کویسچنز اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ پچھلی دیوار سے کود کے آئے، چوکیاں خالی تھیں، آتے ہی وہ چھتوں پہ چڑھ گئے، 2 سنیپرز نے کھڑکیوں کا سے اپنے ایم لے لیے، چوکیاں خالی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور 2 لوگ جو تھے وہ شمالی دہشت گرد، وہ شمالی وزیرستان کے تھے، ایک لکی مروت کا تھا۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہمارے جناب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ the TTP have said they will only target state security establishment because various deals have broken down. There is no threat to PSL. It will go on. 4 لاشیں گر گئی ہیں، ادارے کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہ نجم سیٹھی صاحب اس وقت آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جناب کوئی گل نہیں، فوج کے اوپر حملہ ہوگا، سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملہ ہوگا اور دیگر لوگوں پہ حملہ ہوگا۔ PSL میرا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر جناب طالبان نے معافی دے دی ہے، اور اس لیے آپ بس PSL کو کچھ نہیں ہوگا، طالبان سے گارنٹی اور شورٹی آ گئی ہے۔ ان کے الفاظوں کی اہمیت اور ان کی شورٹی کو اس طرح PCB کا چیئرمین اگر اس طرح ٹویٹ کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال یہ افسوس کا مقام تو ہر، وہ کہتے ہیں نا اس ملک کے اندر جس کی دم اٹھاؤ وہ مادہ ہی نکلتی ہے، اور یہی معاملہ ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ہمیں کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم نواز شریف کو ٹرائی کرتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کو ٹرائی کرتے ہیں، ہم عمران خان کو ٹرائی کرتے ہیں، سب کے کرتوت ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ کسی کے کیس اپنے اوپر نکلتے ہیں تو کسی کی فراگوگیاں نکل آتی ہیں، کسی کا جو ہے نا بزدار نکل آتا ہے، کسی کی اور دیگر چیزیں نکل آتی ہیں، اور بس یہ کھیل جاری ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف نے جو اس وقت اپنی کمپین تیار کی ہے وہ یہ تیار کی ہے کہ عمران خان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ بیسیکلی 3 سٹیجز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر،
کسی بھی وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے پہلے اس کو رج کے اس کی مٹی پلیت کی جاتی ہے، اس کے سکینڈلز آتے ہیں، اس کے بارے میں خبریں آتی ہیں، اس کی چوری، اس کی کرپشن، اس کی لوٹ مار کی خبریں آتی ہیں، اس کے بعد پھر عدالت میں کاروائیاں ہوتی ہیں، عدالت کے اندر سے اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جب اس کی شہرت میں کمی ہوتی ہے پھر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس معاملے کے اندر یہ فارمولہ عمران خان کے اوپر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ جنون کی حد تک اس سے اٹیچ ہوئے ہیں، اور کچھ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے جو عمران خان کی ٹیم نے، عمران خان کے سوشل میڈیا نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ اب مریم کے آنے سے پہلے ہم نے ایک خبر بریک کی تھی کہ اب عدلیہ کو نشانہ بنایا جائے گا اور عدلیہ مخالف کمپین ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے پرانے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اب یہ کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جس طرح پرویز الہی کی جج کے ساتھ اور جج سے متعلق آڈیوز لیک ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ ایک دو مخصوص جج جو عمران خان جو نواز شریف کے خلاف فیصلوں کے اندر کچھ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، بقایا جو بیٹھے ہوتے تھے ثاقب نثار کے ساتھ، جسٹس کھوسا کے ساتھ، ان سب کو جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنا ہے، اور جو لوگ ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنا ہے۔ اور اس وقت سیاست کے اندر بہت زیادہ گند مچنے والا ہے، آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں سرپرائزنگ ہوں گی۔ اس لیے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس اور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔